نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ردته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی ایک ایسے روحانی امراض ہیں جو میری امت میں ختم نہیں ہوں گے۔ ان میں سے آپ نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نسب ناموں میں تان کرنا، اپنے نسب نامے پر فخر کرنا، ستاروں کو مؤثر جاننا اور چیزوں سے نحوست اور بدشگونی لینا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ بدشگونی، نحوست اور چھوت چھات کا مرض یہ قوموں میں اپنے اپنے علاقائی اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہندو باوجود کہ اپنی وہ طبقاتی تقسیم کے اعتبار سے 4 حصے ہندوؤں کو بناتے ہیں پیدائشی طور پر ان میں سے ایک حصہ ان کے ہاں ہے شودر۔ ان کو وہ انتہائی زیادہ چھوت والا، نحوست والا، بدشگونی والا سمجھتے ہیں، اور جو ہندو نہیں ہے ان کے نزدیک وہ تو اگر ہاتھ بھی لگا دے یا کھانا کھاتے وقت پاس بھی آ جائے تو ان کے نزدیک تو بہت زیادہ نحوست والا سمجھا جاتا ہے، چھوت سمجھا جاتا ہے اس کو۔ عربوں کے ہاں اس کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں پر اپنا کام کرنے سے پہلے وہ پرندے کو ڈھونڈتے، اگر پرندہ کہیں بیٹھا ہے تو اس کو اڑانے کے بعد دیکھتے، دائیں طرف جاتا ہے تو کہتے کام ہو جائے گا، بائیں طرف جاتا ہے تو کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح الو کی آواز ہے وہ آ جاتی ہے تو اس کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اس طرح مہینہ سفر کا آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ غیر درست سمجھتے ہیں، اس میں کام نہیں ہوگا، کسی کام کی ابتدا نہیں کرتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اصل میں اس سے بھی گڑبڑ ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں بدقسمتی سے دونوں علاقائی چھوت چھات اور نحوست کی چیزیں جمع ہو گئیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اس پر ہمیں فخر ہے، تو وہ نحوست والی چیزیں جو عرب میں جاہلیت کے زمانے میں سمجھی جاتی تھیں وہ بھی ہم میں تو منتقل ہو گئیں، اور وہ چیزیں جو ہمارے علاقائی طور پر ہندوؤں میں بھی تھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا بھی کچھ حصہ ہماری عادات میں شامل ہو گیا۔ اس طرح وہ چیزیں جو نحوست سمجھی جاتی تھیں ہمارے ہاں وہ دیگر قوموں کی نسبت زیادہ ہو گئی ہیں ہندی مسلمانوں کے ہاں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ 4 چیزیں امور جاہلیت میں سے ہیں، میری امت نہیں چھوڑے گی، وہ عربوں کے اعتبار سے فرمایا تھا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ اور اضافہ کر لیا یہاں ہندوستان کے ہونے کی بنا پر کہ وہ چھوت اور ایسے ہی وہ عادات اور وہ بدشگونیاں اور وہ نحوست والی چیزیں جو ہندوؤں کے پائی جاتی تھیں وہ بھی ہم میں جمع ہوئی۔ اس طرح ہم میں نا بہت ساری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا ظلمات بعضها فوق بعض، وہ بن گیا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے امور ہیں عمومی طور پر جو منحوس سمجھے جاتے ہیں، ان میں چھوت سمجھا جاتا ہے، نحوست سمجھی جاتی ہے، جبکہ شرع کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اخلاق عالیہ کا بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو صبح کو غریب مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، جبکہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اللہ پاک تم کو رزق دیتا ہے اور جہاد میں تم کو مدد دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی بنا پر۔ کمزور اور ضعیف اور غریب انسان دنیا میں منحوس نہیں ہے، بلکہ آپ کا ارشاد ہے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ ایسے بعض لوگ سائل صبح اگر کسی کو سائل مل گیا، مانگنے والا مل گیا تو بس جی آج تو کام نہیں میرا ہوگا، جبکہ اس کو قرآن پاک کی آیت سامنے رکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اما السائل فلا تنہر۔ ایسے ہی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صبح اگر اندھا مل گیا نا تو آج کام میرا سارے کا سارا بگڑ جائے گا۔ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، مسلمان ہے تو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اپنی جگہ پر جس وقت آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر جاتے تھے۔ متعدد بار ایسا ہوا، اور وہ بھی نبینا تھے، تو کوئی ایسی چیز نحوست والی نہیں ہے۔
ایسے ہی بسا اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ستارے میرے گردش میں ہے، جی یہ ستارہ میرا ہے اور یہ ستارہ ایسا ہے اور یہ میرے ہفتے میں آج کام نہیں ہوگا، یہ ہفتہ آپ کا کیسا؟ بھائی ستاروں کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ستاروں کو بنایا ہے اپنا، ایک تو ہے شیطانوں کو رجم کے لیے، ایک ہے بالنجم ہم یہتدون۔ ایسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان تین چیزوں کے علاوہ اگر کوئی انسان ستاروں میں تاثیر مانتا ہے یا اس کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ اپنی محنت وہ ضائع کر بیٹھے گا، اور کسی چیز کے لیے اللہ پاک نے ان ستاروں کو پیدا نہیں فرمایا، یہ کسی انسان کی تقدیر کے مالک نہیں ہے، نہ ان کی گردش ایسی ہے۔ ہماری زمین، سائنسدان کہتے ہیں 1 گھنٹے میں 1,07,000 میل کی رفتار سے سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ہم تو پھر اپنے سیارے پر بیٹھے بڑی گردش میں، تو ستارے اگر گردش میں تو اسے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی۔ ایسے بعض لوگ الو کی آواز سن لیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں نے تو عجیب و غریب بنا رکھا ہے کہ یہ 7 کا عدد ہے، یہ 5 کا عدد ہے، یہ 3 کا عدد ہے، یہ 11 کا عدد ہے، یہ میرے معاف نہیں ہے، یہ ایسا ہے۔ اور بعض لوگ پورے کے پورے مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ ماہ سفر آ رہا ہے، ماہ سفر وہ مہینہ جو 3 حرمت والے مہینوں کے بعد آ رہا ہے اس کو اپنا منحوس سمجھتے ہیں، اس کے بدھ میں یہ کریں گے، آخری 26 تاریخ کو یہ کریں گے، 13 تاریخ کو یہ کریں گے، کئی مہینے ہیں، کئی دن ہیں۔ بھائی یہ منحوس کس نے بنائے؟ میرے مالک نے تو پیدا کیا، جو احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہتر پیدا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بار بار اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، تم کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں تم کو کہیں نقص نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ یہ جو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے نا، اس کے کئی ایک نقصان ہوتے ہیں ایک مسلمانوں نے ایک اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اس میں اللہ پاک پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو بہتر پیدا فرمایا، اس کی کوئی اس کاراگری میں کوئی چیز نہیں اور گھٹیا نہیں ہے۔ دنیا کا بڑا ایک عظیم سائنسدان ہے آئنسٹائن، وہ کہتا ہے اس کائنات کے پیچھے ایک عالی دماغ، ایک قادر دماغ وہ کار فرمایا ہے۔ یہ کائنات خود بخود نہ بنی ہے اور نہ یہ خود بخود چل رہی ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ طاقتور عالی دماغ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، جس نے الا لہ الخلق والامر، سب پیدا بھی اس نے کیا اور اس کا آرڈر بھی اسی پر چل رہا ہے۔ لہذا یہ نحوست کے تصور میں سب سے بڑی خرابی یہ آتی ہے کہ انسان کا اللہ پاک پر اعتماد اور ایمان کمزور پڑتا ہے۔ ایسے اگر کوئی انسان کرتا ہے یہ تو اس کا توکل ختم ہو جاتا ہے، میرے مالک پر بھروسہ مک گیا، اس کا بھروسہ تو چیزوں پر ہو گیا نا، اس کا اس پر اعتماد اٹھ گیا میرے مالک پر۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ہم پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ ایسی وہ آدمی جو ایسا کرتا ہے، وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں اور ان کے ساتھ ان کی روزی روٹی اپنا معلق ہے، ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لہذا ایسا انسان کو نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح جو آدمی ان چیزوں کو منحوس جان کر اپنے کاموں سے واپس آ جا رہا ہے وہ تقدیر کا منکر بن گیا ہے۔ میرے اللہ پاک نے جو ہے نا اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا اکتب، لکھو۔ اس اللہ پاک کے حکم سے اس نے جو کچھ ہونے والا تھا لکھ دیا، اور فرمایا کرتے تھا قد جفت صحف، صحیفے جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ کسی غریب کا سامنے آنا، کسی اندھے کا سامنے آنا، کسی الو کا بولنا، کسی مہینے کا آنا، کسی ہفتے کا آنا، کسی عدد کا سامنے آنا، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب تقدیر کا انکار ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا بڑا فتویٰ لگایا۔ آپ فرماتے ہیں الطیارۃ شرکن، اور آپ نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے، شرک اعمال کے لیے کینسر کی صورت ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی عمل آدمی کا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور آپ نے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، لہذا ایک مسلمان کو نہیں یہ ایسا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج پھر کیا ہے۔ اگر انسان کے دل میں کبھی ایسا وسوسہ آئے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ روانہ ہوا گھر سے، آگے اس کو کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے جس کو منحوس سمجھتا تھا، اپنا کام کر گزرے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے من ردۃ طیرۃ عن حاجتہ، جس انسان کو کسی چیز سے بدشگونی کی وجہ سے اس نے اس کو روک دیا اپنے کام کرنے سے، اس نے شرک کیا ہے۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے کام وہ جاری رکھے، اپنے کام کو نہ چھوڑے۔ نمبر 2، اپنے مالک پر توکل کرے، بھروسہ کرے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے سامنے توبہ کرے کہ میرے دل میں یہ چیز آئی تھی اور اب میں آئندہ نہیں کروں گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ سوچے مسلمان ہے، وہ زمانہ جاہلیت میں نہیں رہ رہا ہے پرندوں سے اور ان چیزوں سے، نہ وہ ہندو ہے، اللہ پاک کا شکر ہے مسلمان ہے کہ وہ چھوت چھات کی بیماری میں مبتلا ہے، نہ وہ زمانہ جاہلیت میں رہ رہا ہے اور نہ وہ ہندو مت سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا وہ سوچے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور پھر یہ سوچے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی سوچے کہ یہ رسم جاہلی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ پاک کے حق میں یہ بے ادبی ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم مجھے ایذا دینے کی کوشش کرتا ہے، یسب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار یہ رات یہ دن ان کا آنا جانا یہ میرے اختیار میں ہے۔ بھئی 4,500 ارب 4.5 ارب سال سے یہ زمین سورج کے ارد گرد سائنسدانوں کے بقول گھوم رہی ہے، اور ہمارا یہ نظام رات دن کا 4.5 ارب سال سے جاری و ساری ہے۔ سفر کا مہینہ اس میں کیسے منحوس ہو گیا، کوئی گھڑی اس میں کیسے منحوس ہو گئی، ملک اگلا دن کیسے منحوس ہو گیا، بدھ کا دن کیسے منحوس ہو گیا، یہ سب انسان کی خود ساختہ چیزیں ہیں، اور اصل چیز نحوست ہوتی ہے انسان کے اپنے اعمال۔ لہذا میں آپ کو چیزیں بیان کرتا ہوں، آپ دیکھیے ان میں سے کون سی چیز منحوس ہے ذرا۔ نمبر 1، سفر کے مہینے میں سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا اسلام پر بڑا بڑا احسان ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر امہات المومنین میں سیدہ خدیجہ کی تعریف کرتے رہے۔ آپ فرماتے تھے اس نے میری اس وقت غمخواری کی جب کوئی غمخوار نہیں تھا، اس نے مجھ پر اس وقت مال خرچ کیا جس وقت مجھ کو اس کی انتہائی ضرورت۔ یہی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر بھی مجھے رشک نہیں کبھی ہوا جس قدر کے رشک ہے سیدہ خدیجہ پر۔ آپ زندگی بھر اس کی تعریف کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ کا عقد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوا۔ نمبر 2، آپ کو جہاد کی اجازت ملی، پہلے حکم تھا کفوا ایدیکم، اور پھر اللہ پاک نے اجازت دی 2 ہجری میں جہاد کی سفر کے مہینے میں، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس جس غزوے میں شرکت کی، غزوہ ودان سفر کے مہینے میں ہوا۔ تو بتائیے جہاد کی اجازت دینا اور پھر میرے آقا کا خود غزوے میں کرنا، ان میں سے کون سی خیال ہے؟ پھر وہ ایران جہاں پر ہزاروں سالوں سے مجوسی آگ کی بات کرتے تھے، اللہ پاک کی بات کی جگہ پر 12 ہجری کو سفر کے مہینے میں اللہ پاک نے ایرانیوں کو اللہ پاک پر ایمان لینے کی توفیق دی، اور وہاں سے وہ آگ جو ہزار سال سے جل رہی تھی بجھا دی گئی، وہاں پر اللہ پاک کا کلمہ بلند ہوا۔ ایسے اب جس ملک میں بیٹھے ہیں 1940 23 مارچ کو جس وقت قرارداد پاکستان پیش کی گئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سفر کا مہینہ تھا۔ ایک وہ ملک جس کی بنیادوں میں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیاد کے لیے جو قرارداد پیش ہوئی ہے وہ 23 مارچ 1940 کو اس مہینے میں پیش ہوئی ہے، جس کو سفر اس وقت مسلمان اس کو منحوس جان رہے ہیں۔ ایسے ہی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے بعد ایک آدمی خلیفہ بنا ہے جس میں امت مسلمہ کے تقریباً تمام لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، اسی مہینے میں وہ بھی اپنا خلیفہ بنے۔ ان سب سے بڑھ کر ہم ایک ملک میں بیٹھے ہیں، خدا داد ملک پاکستان، جس کی بنیاد میں اللہ پاک کا وہ ندا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ملک کے لیے جس وقت یہ 7واں ایٹمی ملک بنا 28 مئی، اس وقت مہینہ کون سا تھا؟ یکم سفر۔ سفر کا مہینہ 28 مئی کو پاکستان 7ویں دنیا کی ایٹمی مملکت بنا۔ بتائیے ان میں سے کون سا کام ہے جو نحوست والا ہے، جو سفر میں ہوا اور وہ تکمیل کو نہیں پہنچا، یا اس میں نحوست ہوگی، چھوت چھات ہوگی؟ بھئی یہ بدشگونی لینا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اگر ذہن میں کبھی آئے تو اللہ پاک سے دعا کیجئے، اللہم لا خیر الا خیرک،
ولا طیرہ الا طیرکا ولا الہ غیرکا۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اس دعا کی بنا پر دل میں انسانی کمزوری کی بنا پر آنے والے وسواس دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات پر اعتماد، اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرامین پر اعتماد اور شرف اسلامی جو ہمیں اسلام کی بنا پر نصیب ہوا ہے اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔